ایک شیعہ دوست کا سوال خاص طور پر یہ ہے کہ کسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ فلاں مسلمان ہے فلاں مسلمان نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو اسلام سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کی کیا کوئی اسلام نے اجازت دی ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ کسی کو مسلمان سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ جس وجہ سے بھی آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں یہ ایک طبی بات ہے۔ ایک بکری کو دیکھتے ہیں اسے بکری سمجھتے ہیں، لیکن کوئی قانون نہیں سمجھ لگ سکتا کہ آپ بکری کو دیکھیں اور اسے مرغی سمجھیں۔ اس لیے سمجھنے کا معاملہ ایک طبی حرکت ہے، اس پہ کوئی قطغن نہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کی نظر کمزور ہو تو بکری کو غلط سمجھے اس کا قصور ہے، لیکن سمجھنے کے حق سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ایک پہلو ہے حق کا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے محروم کر دینا، یہ ایسا لغو فعل ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی اور کو کچھ سمجھو تو بے شک سمجھو، حالانکہ تم غیر نظر سے دیکھ رہے ہو، بیرونی نظر سے دیکھ رہے ہو، لیکن جو اپنے آپ کو جانتا ہے اس کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے کس طرح آپ محروم کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا یہ حق لازماً قائم رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ آپ کا یہ حق قائم ہے کہ آپ اسے مسلمان نہ سمجھیں۔ اگر کسی دلیل سے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ واقعتاً شریعت کے لحاظ سے جو میں قرآن کو سمجھتا ہوں یہ پوری حقیقت میں مسلمان بنتا نہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہلانے سے روک سکیں۔ بے شک کہے، اور آپ کو اس کا یہ حق لازماً تسلیم کرنا ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے منافقین ہیں جن کے دلوں میں ایمان نے جھانکا تک نہیں، لما يدخل الایمان فی قلوبہم، لیکن ان کو کہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، اور مسلمان کہتے رہو مگر مومن نہ کہا کرو، کیونکہ بغیر ایمان کے تم نے تسلیم کیا، صرف ایمان نہیں ہے لیکن اسلام کے نام کے ذریعے ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے ہو، اور ہم اس سے تمہیں زبردستی نکال نہیں سکتے۔ تو مسلمان کہو، قولوا اسلمنا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ یہ جو آج کل کا مولوی ہے یہ قرآن نہیں پڑھتا، میرے خیال میں یہ مصیبت ہے۔ پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کون سی پٹی باندھ کے آنکھوں پہ پڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خدا بتا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں یہ لوگ، جس کا مطلب منافقین ہیں، اور ایمان کی بھی جن کی ایمان کی آئے تو مسلمان کیا ہوں گے در حقیقت، لیکن ان کا یہ حق کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، مسلمان کہیں، یہ حق نہ صرف تسلیم ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اجازت دی جا رہی ہے، بے شک کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور ایک بھی واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں، ایک بھی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ پوچھیں مولوی سے، اخباروں میں لکھ کے پوچھیں، ایک مثال لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس بنا پر ہی کہ خدا نے مجھے بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے اسلام کا انکار کیا ہو۔ اس سے اگلی مثال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب تیرے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تو خدا کا رسول ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب بتائیں، یعنی نہ کلمہ توحید رہا، نہ کلمہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور ان میں سے کسی ایک کو جن کے متعلق بتا دیا گیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے چونکہ خدا نے خبر دے دی ہے اس لیے اب مجبوری ہے، اب تم مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، جھوٹے ہو۔
کبھی ہوا ایسا واقعہ؟ نہیں. پھر جہاں خدا خبر دے رہا ہے وہاں تو اجازت نہیں، محمد رسول اللہ کو اجازت نہیں، ان مولویوں کو کہاں سے اجازت ہو گئی؟ اس لیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کو سمجھنا اور بات ہے، کیونکہ جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں، کیا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان اور مومن سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں. سمجھتے تھے کہ نہیں ہیں، پھر بھی حق دیتے تھے کہ بے شک ہو، کیونکہ آخری فیصلہ قیامت کو ہوگا. ٹھیک ہے.